راہ ایمان. Don't forget to subscribe our channel. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد. پچھلے جمعہ آپ حضرات کی خدمت میں ہمارے مولانا آپ حضرات کی خدمت میں بہت ہی اہم گفتگو پیش کیے ہیں. اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ ماں باپ کی خوشی میں اللہ کی خوشی ہے، ماں باپ کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی ہے. یہ تفصیلی طور پر مولانا نے گفتگو کی تھی، جس کا خلاصہ یہ ہے. پھر علماء نے یہ بات لکھی ہے کہ اس کے اچھے اور برے نتائج دنیا میں بھی مرتب ہوتے ہیں اور آخرت میں بھی مرتب ہوتے ہیں. دنیا میں مرتب ہوتے ہیں کہ روزی کے دروازے ان حضرات کے لیے کھلتے ہیں، اور جن کے والدین ناراض ہوتے ہیں ان کے لیے روزی کے دروازے بند ہوتے ہیں. یہ دنیا و آخرت کے اعتبار سے ایک ضروری بات آج آپ حضرات کی خدمت میں یہ رکھنی ہے، جس کو کئی دنوں سے بار بار سوچتے رہے ہم، لیکن پیش نہیں کر سکے. لیکن دن بہ دن یہ مرض رفتہ رفتہ بڑھتا چلا جا رہا ہے. اس لیے ایک بات آج آپ حضرات کی خدمت میں رکھنی ہے. حدیث پاک ہے، بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے. حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں حضرت ابو ہریرہ: من ترد من جبل فقتل نفسه فهو في نار جہنم یترد فیہ خالدا مخلدا فیہا ابدا. ایک حصہ ہے، 3 باتیں لکھی ہیں اس روایت میں. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں سرکار نے فرمایا کہ جو آدمی اپنے آپ کو پہاڑ کی چوٹی سے گرا کر اپنے آپ کو ہلاک کرے، خودکشی کرتا ہے. آج کل پہاڑ پہ تو نہیں چڑھتے، اونچی اونچی عمارتیں ہیں، اونچی اونچی عمارتوں سے چھلانگ لگا کر لوگ جو ہے اپنی جان اللہ کے حوالے کرتے ہیں. یہ خودکشی ہے. یہ مرض جو ہے مسلمانوں میں نہیں تھا، لیکن رفتہ رفتہ یہ مرض بڑھتا چلا جا رہا ہے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جو آدمی پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ کر وہاں سے اپنے آپ کو گرا کر ہلاک کرتا ہے، جہنم میں ایک پہاڑ بنایا جائے گا آگ کا، اور اس کی یہ سزا ہوگی، وہ جہنم کی چوٹی پر چڑھایا جائے گا، وہاں سے گرایا جائے گا، پھر چڑھایا جائے گا، پھر گرایا جائے گا، اور ہمیشہ ہمیشہ ہی وہ سزا بھگتتا رہے گا. خالدن مخلدن ابدا، ہمیشہ ہمیشہ اس سزا میں مبتلا رہے گا. ایسا نہیں ہے کہ چند دنوں تک. آگے سرکار نے فرمایا وَمَن تَحَسَّ سَمًّا فَقَتَلَ نَفْسَهُ فَسَمُّهُ فِي يَدِهِ يَتَحَسَّاهُ فِي نَارِ جَهَنَّمْ خَالِدًا مُخَلَّدًا أَبَدًا. کہ جو آدمی گھوٹ گھوٹ تھوڑی تھوڑی جو ہے وہ زہر کی بوتل پیتا ہے اور اپنے آپ کو ہلاک کرتا ہے. تحسا یا تحسا کے معنی تھوڑا تھوڑا گونٹ گونٹ جو ہے زہر پینا، اور زہر پی کر اپنے آپ کو ختم کرنا. تو فرمایا کہ ایسے آدمی کے لیے جہنم کے اندر زہر کا انتظام کیا جائے گا، اور وہ زہر پیتا رہے گا، مرتا رہے گا، زہر پیتا رہے گا، مرتا رہے گا، جلاتے رہیں گے. یہی اس کے لیے عبدالآباد کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کی سزا ہوگی. خالدن مخلدن ابدا فی نار جہنم. تیسری بات سرکار نے یہ فرمائی وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِحَدِيدَةٍ فَحَدِيدَتُهُ فِي يَدِهِ يَجَأُ بِهَا فِي بَطْنِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمْ خَالِدًا مُخَلَّدًا أَبَدًا. کہ جو آدمی لوہے کے ٹکڑے کے ذریعے سے، لوہے کے آلات اور اوزار کے ذریعے سے اپنے آپ کو قتل کرتا ہے،
تو اس کے ہاتھ میں جہنم میں لوہے کے ٹکڑے، تیر، تلوار جو بھی ہو، جس سے وہ اپنی جان گنوایا ہے، وہ آلہ اور وہ اوزار اس کے ہاتھ میں دیا جائے گا. وہ اوزار اور آلہ جو ہے اپنے پیٹ میں بھوگتا رہے گا، اور جہنم میں یہ اس کی ہمیشہ کی سزا رہے گی، خالدن مخلدن ابدا. یہ روایت بخاری شریف میں کتاب الطب میں ہے، مسلم شریف میں روایت ہے، ترمذی شریف میں روایت ہے، نسائی شریف میں روایت ہے، ابن ماجہ میں یہ روایت ہے، مسند احمد میں یہ روایت ہے. 4-5 بلکہ 6 کتابوں میں. اور سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ بخاری شریف میں ایک جگہ نہیں انیک جگہ ہے یہ روایت، ایک جگہ نہیں کئی جگہ یہ روایت ہے. یہ روایت میں اس لیے نہیں سنا رہا آپ کو کہ سن کر انسنی کر دیں، بلکہ اس وقت تمام گھر کے تمام چھوٹے اور بڑوں کے سامنے اس کا مذاکرہ بار بار ہونا چاہیے. خدا کی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت جو ہے وہ انسان کو زندگی کا ملنا ہے. خدا کی نعمتوں میں بڑی نعمت کیا ہے؟ انسان کو زندگی کا ملنا ہے. یہ اللہ کی نعمت ہے، یہ امانت ہے اللہ کی طرف سے. اس امانت میں خیانت کرنے کا آپ کو حق نہیں ہے. حالات دنیا میں آتے ہیں، چھوٹے بڑے آتے ہیں، ان حالات کو خندہ پیشانی سے انسان برداشت کرتا رہے. کچھ حالات تو یہ ہوتے ہیں کہ وہ اپنے گناہوں کا سبب ہوتی ہے، تو آدمی کو چاہیے کہ ان حالات سے نجات پانا چاہتا ہے تو وہ گناہوں سے توبہ کرے، استغفار کرے، اللہ سے معافی مانگے. اور حقوق اللہ میں، حقوق العباد میں کوتاہی ہوئی ہے جس کی وجہ سے وہ حالات آئے ہیں، تو وہ حقوق العباد یعنی لوگوں سے اس کی معافی تلافی کر لے. یہ اس کا راستہ ہے. بجائے اس راستے کو اختیار کرنے کے آدمی، ہمارے چھوٹے ابھی چند دن پہلے ایک بچے کے متعلق بات سننے میں آئی ہمارے شہر کے اندر کہ باپ نے کہا کہ اسکول چلا جا، تو باپ کے اسکول جا کہنے پر ہی بچے نے پھانسی لگا لی. کیا بچے کی عمر ہے؟ یعنی یہ مرض جو ہے کہ کئی وجہ سے بڑھتا چلا جا رہا ہے. ایک تو یہ ہے کہ بڑے اپنی خودکشی جو کر رہے ہیں وہ حالات اور پریشانیوں اور مصیبتوں کو برداشت نہ کر کے، اور چھوٹے بچے ہیں یہ سمجھ رہے کہ یہ بھی ایک کھیل ہے، یہ بھی ایک کھیل ہے. اور یہ صرف یہ بلا جو ہے، یہ وبا جو ہے ہمارے معاشرے اور سماج میں ٹی وی اور موبائل کی وجہ سے ہمارے سماج میں بڑھتی چلی جا رہی ہے. اس لیے ہمیں اور آپ کو یہ مذاکرے میں ہمیشہ گھروں میں بات رکھنی چاہیے کہ اپنی صحت کی، اپنی جان کی حفاظت کریں. آنے والے حالات کا خندہ پیشانی کے ساتھ صبر و تحمل کے ساتھ مقابلہ کریں، اور اپنی زندگی میں ان چیزوں کو ٹٹولنے کی کوشش کریں کہ یہ حالات میرے اوپر کیوں آئے ہیں. اگر کسی گناہ کی وجہ سے آئے ہیں، کسی کی نافرمانی کی وجہ سے آئے ہیں، حقوق اللہ میں کوتاہی کی وجہ سے آ رہے ہیں، یا حقوق العباد میں کوتاہی کی وجہ سے آ رہے ہیں، تو اس کی تلافی کی کیا تدابیر ہو سکتی ہے اس کو سوچنا اور اس کی کیسا علاج کرنا. بعض مرتبہ انسانوں پر جو حالات آتے ہیں وہ حالات کی وجوہات میں ایک وجہ یہ بیان فرمائے علماء کرام نے کہ وہ اللہ کے مقبول بندہ ہوتا ہے، جنت میں اس کا ایک اونچا درجہ، اونچا مقام ہوتا ہے، لیکن اس کے اعمال اس درجے کے نہیں ہوتے کہ اس اونچے درجے پر اس کو پہنچایا جائے، تو اس کی وجہ سے اس کے اوپر حالات اللہ پاک ڈالتے ہیں. ان حالات میں وہ حالات کو برداشت کرتا ہے تو اس کے نتیجے میں اس کا وہ مقام اس کو مل جاتا ہے جنت میں جو اس کے لیے اللہ نے طے کیا ہے. اور بعض مرتبہ جو حالات آتے ہیں وہ خدا کی طرف سے گرفت ہوتی ہے، خدا کی طرف سے عذاب ہوتا ہے. ہم سب کمزور ہیں، ہم سب اللہ سے دعا کریں کہ کسی بھی طرح کا کوئی حال ہمارے اوپر نہ آئے. ہم تو اللہ تجھ سے تیرا فضل مانگتے ہیں، تیرا احسان مانگتے ہیں. تو میں آج آپ حضرات کی خدمت میں یہ روایت اس لیے آپ حضرات کی خدمت میں سنایا اور حوالہ بھی دیا بخاری شریف کا اور تمام صحاح ستہ کی کتب اور دیگر کتب کا یہ حوالہ یہ دیا کہ آدمی حالات کو برداشت نہ کر کے ایک مرتبہ چھٹکارا پانے کے لیے اپنے آپ کو خودکشی میں مبتلا کر دیتا ہے، لیکن یہ چھٹکارا نہیں پاتا.
یہ چھٹکارا نہیں پاتا بلکہ ہمیشہ ہمیش کے لیے، جیسے کہ روایت ابھی سنایا میں، خالدن مخلدن ابدا، لمبے دراز 3 باتیں لکھی ہیں کہ خودکشی کرنے والا آدمی، ہمیں ایک تو بات یہ لکھی کہ خودکشی کرنے والا آدمی ہمیشہ ہمیش کے لیے جہنم میں رہے گا، جنت میں جائے گا ہی نہیں۔ یہ اللہ کی اتنی بڑی نعمت تھی، اس کی اتنی بڑی ناقدری کی، اس نے اس کو حلال سمجھا، جائز سمجھا۔ اس کا جائز سمجھنا، اس کا حلال سمجھنا اس کو اسلام سے نکالتا ہے، اور جو بندہ اسلام سے نکلتا ہے وہ ہمیشہ ہمیں جہنم میں رہے گا، وہ اس گناہ کی وجہ سے، خودکشی کے کرنے کی وجہ سے وہ آدمی ہمیشہ جہنم میں رہے گا، کسی بھی زمانے میں وہ جہنم سے نکل کر جنت میں نہیں آئے گا۔ اللہ میری تمہاری سب کی حفاظت فرمائے، سب کی حفاظت فرمائے۔ خودکشی اتنا بڑا جرم، کبائر میں سے کبیرہ گناہ ہے، کبائر میں سے ایک بڑا کبیرہ گناہ ہے۔ تو میری اور آپ کی سب کی ذمہ داری ہے کہ اللہ کی یہ نعمت کی ہم قدردانی کریں، اور بچوں کو سمجھائیں، اور اپنے بڑوں کو، اپنے چھوٹوں کو سمجھائیں کہ زندگی کتنی اہم چیز ہے، کتنی بڑی دولت ہے، کتنی بڑی دولت ہے۔ تو علماء نے ایک بات تو، پہلی بات تو یہ لکھی ہے کہ خودکشی کر کے اس دنیا سے رخصت ہونے والا آدمی وہ ہمیشہ ہمیش کہاں رہے گا؟ جہنم میں رہے گا۔ اور کیوں رہے گا جہنم میں؟ اس کی وجہ یہ بیان فرمائی کہ اس نے اس کو حلال سمجھا، اور جو اس کو حلال سمجھتا ہے وہ اسلام کے دائرے سے نکل جاتا ہے، اس کا اسلام ختم، اس کا ایمان ختم، اور جس کا اسلام ختم، ایمان ختم، وہ ہمیشہ ہمیں جہنم میں رہے گا، اس کے لیے کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ وہ جنت میں جائے۔ دوسری بات علماء نے یہ لکھی ہے کہ بعض مرتبہ ایک آدمی اس کو برا سمجھتا، اچھا عمل نہیں سمجھتا، لیکن پھر بھی وہ حالات کو برداشت نہ کر کے اس طرح کا کام کر گزرتا ہے، تو فرمایا ایسا آدمی بھی ایک لمبے زمانے تک جہنم میں رہے گا۔ کتنا لمبا زمانہ جہنم میں رہے گا اس کی کوئی حد مقرر نہیں کی گئی ہے، لیکن حدیث میں اتنا فرمایا خالدن مخلدن ابدا، ہمیشہ ہمیش لمبے زمانے تک۔ خالدن لفظ خالد ہی کافی تھا، لیکن سرکار نے مخلدن کہا، پھر مخلدن پر اکتفا نہیں کہا، ابدا کہا، ہمیشہ ہمیش۔ تو اگر کوئی مسلمان ایسا ہے کہ جو اس کو جائز تو نہیں سمجھتا، حرام ہی سمجھتا ہے، لیکن پھر بھی حالات کو برداشت نہ کر کے یہ کام کا ارتکاب کرتا ہے، تو ایک لمبے زمانے تک وہ جہنم میں پڑا رہے گا، اور جہنم کے اندر یہ سزا بھگتتا رہے گا۔ اللہ میری تمہاری پوری امت مسلمہ کی پوری حفاظت فرمائے۔ تیسری بات علماء نے یہ بات لکھی ہے کہ در حقیقت پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی قباحت کو، اس کی برائی کو بیان کرنے کے لیے بار بار سرکار نے یہ فرمایا کہ دیکھو یہ بہت بری چیز ہے، بہت برا عمل ہے۔ دنیا میں جتنے بھی حالات آئیں وہ حالات اتنے ہی آئیں گے کہ اس کی کیپیسٹی، اس کو برداشت کرنے کی تمہارے اندر طاقت ہے، اتنے ہی حالات آتے ہیں، تو اس کو برداشت کرنا چاہیے۔ ہرگز کسی بھی قیمت پر بڑے سے بڑے مسئلے میں مبتلا ہو کر بھی ہرگز قدم تمہارا ایسے کام کے لیے آگے نہیں بڑھنا چاہیے جس کی حدیث کے پاک کے اندر اس کی نشاندہی کی گئی ہے۔ یہ بہت برا عمل ہے، بہت برا عمل ہے، بہت گندا عمل ہے، بہت گندا عمل ہے۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو یہ سمجھائی بات کہ دیکھو تمہیں جو زندگی ملی ہے یہ بہت بڑی قیمتی زندگی ہے، اس کو قیمتی اعمال میں صرف کرو، نمازوں کے اہتمام میں لگاؤ، نیک کاموں میں لگاؤ۔ یہ ساری وہ چیزیں ہیں کہ جس کی وجہ سے ہماری دنیا بھی بنے گی اور آخرت بھی بنے گی۔ اس کے لیے بار بار ایک جگہ نہیں، انیک جگہ سرکار نے یہ بات کہی ہے، انیک جگہ یہ بات کہی ہے، لیکن چونکہ ہمارے علم میں یہ بات نہیں ہوتی، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مصیبت سے چھٹکارے کا آسان راستہ یہ ہے کہ آدمی پھانسی لگا لے، پھانسی لگا لے، لیکن ان کو یہ نہیں معلوم ہے کہ ایک مرتبہ یہ پھانسی لگا کر دنیا کی مصیبت سے تو چھٹکارا پائے گا، لیکن ہمیشہ قیامت جہنم کے اندر یہ پھانسی پر چڑھایا جاتا رہے گا، اتارا جاتا رہے گا، چڑھایا جاتا رہے گا، اتارا جاتا۔
جس طرح سے جو آدمی اپنے آپ کو ختم کرتا ہے قیامت میں جہنم میں اسی طریقے سے اس کو عذاب ملے گا. جو پھانسی لگایا پھانسی ملے گی، اور جو چاقو اور تلوار کے ذریعے سے اپنے آپ کو قتل کیا ہے اس کو وہی طریقے سے جہنم کے اندر سزا دی جائے گی. اور جو زہر پی کر دنیا میں ختم ہوا جہنم میں اس کو زہر ہی پلایا جائے گا. تیسرا یا چوتھا اور پانچواں کسی بھی طریقے سے کوئی آدمی اپنی جان کو گنواتا ہے جہنم کے اندر، اللہ پاک اس کو وہی عذاب دیں گے. اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. مختصر یہ کہ بہت بڑی نعمت اللہ نے مجھے اور آپ کو جو دی ہے وہ زندگی ہے، اس کی قدر کرنی چاہیے. اور اس کی قدر یہ ہے کہ اس کی حفاظت کرو. اس کی قدر کیا ہے؟ اس کی قدر یہ ہے کہ اس کی حفاظت کرو، اور حفاظت کر کے نیک کاموں میں اس کو صرف کرو. نمازوں کا اہتمام اللہ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق دے. ہمیشہ ہر وقت یہ بات منبر سے، محراب سے، گشتوں کے ذریعے، ملاقاتوں کے ذریعے اور اذان کے ذریعے ہر مسلمان تک یہ بات پہنچائی جا رہی ہے. لیکن پھر بھی بات یہی ہے کہ ہمارے سمجھ میں نہیں آتی بات. ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج کل کا ہمارے ساتھ کا رہنے والا آج ہمارے ساتھ نہیں ہے، اور آج ہم سب ایک جگہ بیٹھے ہیں، کل ہوں گے نہیں معلوم. اس لیے زندگی کی قدردانی یہ ہے کہ اپنی زندگی کی حفاظت کریں اور اس کو نیک کاموں میں، اچھے کاموں میں، بھلے کاموں میں، موت کے بعد کام آنے والے کاموں میں، اللہ کو خوش کرنے والے کاموں میں اپنی جان کو بھی لگائیں، اپنے مال کو بھی لگائیں. اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. پھر ایک مرتبہ یہ بات کہہ کے بات کو ختم کرتا ہوں. یہ جو حدیث میں نے بخاری شریف کی سنائی، بخاری شریف میں ہے، مسلم شریف میں ہے، ترمذی شریف میں ہے، نسائی شریف میں ہے، ابو داؤد میں ہے، ابن ماجہ میں ہے، مسند احمد میں، ان ساری کتابوں میں یہ روایت ہے. اسی لیے محدثین نے بار بار اس کا مذاکرہ کیا ہے. اور کل تک ایک پچھلے زمانے تک یہ وبا غیر مسلموں میں تھی. چھوٹی چھوٹی باتوں پر وہ پھانسی کے پھندے پر لٹک جایا کرتے تھے. مسلمان سماج میں چیز نہیں تھی، لیکن رفتہ رفتہ اب مسلمانوں کے اندر یہ مرض بڑھتا چلا جا رہا ہے. اگر اس کے مذاکرے ہم اپنے گھروں میں نہیں کریں گے تو آنے والے دن پتہ نہیں کیسے ہوں گے، کیا ہوں گے. حالات جتنے بھی ہوں، کیسے بھی ہوں، کسی بھی قیمت پر ہمارا قدم ان ایسے کاموں کی طرف ہرگز نہیں بڑھنا چاہیے. اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.